الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس کے 9ویں رکوع سے آج آغاز کرنا ہے۔ کل جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اس حوالے سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ نے بیان القرآن میں ایک مختصر نوٹ لکھا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے نا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حزب اللہ سے مراد کیا ہے۔ ابتدائی معنوں میں تو صحابہ کی جماعت ہے، لیکن اس کے بعد پھر عمومی طور پر امت مسلمہ ہے، اور جو بھی اہل اللہ ہیں، نیک صالحین ہیں، جن کو الجماعہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو اہل السنہ والجماعہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ہیں۔ تو بہرحال یہ بات کہ حزب اللہ جو ہے وہ غالب رہے گی، تو صحابہ کرام کے ہاں تو یہ ہو گیا، اور دنیا کے خاتمے سے پہلے بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ عالمی سطح پر جو ہے وہ حزب اللہ کا اور دین اللہ کا غلبہ ہوگا۔ لیکن درمیان میں جو صورتحال ہے، جو آج کل کے حالات ہیں، اس میں کیا ہم کس طرح دیکھیں گے اس آیت کو؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو بعض اوقات مسلمانوں کو جو کہ حزب اللہ ہیں کفار سے مغلوب پاتے ہیں، جواب یہ ہے کہ مدار اس حکم کا اللہ اور رسول اور مؤمنین کاملین کے ساتھ تعلق ولایت کا ہے۔ یعنی وہی بات کہ اگر ولایت تمہاری اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہوگی تو پھر گویا تم کوالیفائی کرو گے حزب اللہ میں شامل ہونا۔ تو اگر کہیں اس میں کمی ہو، مثلا اللہ اور رسول کی کوئی معصیت سرزد ہوئی یا امام کی مخالفت کی ہو، اور اکثر یہی ہوتا ہے، تو وہ صورت تو مقصود بالحکم ہی نہیں، اس لیے اس میں تو شبہ ہی کی گنجائش نہیں، اور جہاں یہ بات نہ ہو اس کا جواب احقر کی تقریر ترجمہ سے ظاہر ہے۔ یعنی بعنوان دیگر یہ لوگ واقع میں عرفہ اور کفار واقع میں ادون ہیں، گو کسی وقت مثلا دنیا میں وہ بھی کسی خاص وقت تک عرفیت کے آثار کسی خاص وجہ سے مثل حکمت ابتلاء وغیرہ کے ظاہر نہ ہوں، لیکن عرفیت باقی ہے۔ یعنی ایک ہے کہ دنیاوی اعتبار سے عرفیت ہو، تو کہتے ہیں وہ تو کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن حقیقی معنوں میں عرفیت جو ہے وہ ہمیشہ حزب اللہ ہی کی رہے گی۔ اور لیکن عرفیت باقی ہے، اور اس کے آثار دوسرے وقت پر جو کہ ان کے ظہور کا اصلی اور مقدر وقت ہے، یعنی آخرت میں، یعنی اصل جو وقت ہے اغلبیت کا، غالبیت کا، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، وہ جو اہل تقویٰ ہوں گے، وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور بعد چندے دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے، کبھی یعنی دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جیسے کوئی ذلیل رہزن کسی بڑے حاکم افسر کو کہیں سفر کی حالت میں لوٹ مار کرنے لگے، مگر وہ اپنی خداداد عالی دماغی کی وجہ سے ہرگز اس ذلیل رہزن کی خوشامد نہ کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ افسر اپنے خاص دارالحکومت میں پہنچے گا، اس رہزن کو گرفتار کر کے سزا دے گا۔ اب یہ ایک انہوں نے تمثیل بیان کی ہے، تو کہتے ہیں پس اس عارضی غلبے سے نہ اس رہزن کو حاکم کہہ سکتے ہیں، نہ اس افسر کو محکوم، بلکہ اصلی حالت کے اعتبار سے وہ رہزن اس غلبہ میں بھی محکوم ہے اور افسر اس مغلوبیت میں بھی حاکم ہے۔ کہتے ہیں اسی معنی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مختصر اور سلیس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے۔ آگے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، اِلَّمْ يَنْصُرُوا فِي الدُّنْيَا يَنْصُرُوا فِي الْآخِرَةِ، کہ اگر وہ دنیا میں ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، تو آخرت میں تو کرے گا۔ اور یہ بات میں نے عرض کر دی تھی نا کہ رسول اور ان کے جو اصحاب ہوتے ہیں ان کے معاملے میں یہ نصرت مقدر ہے، یہ ہو کر رہے گی،
ٹھیک ہے، لیکن باقی ادوار میں کبھی ہو سکتا ہے نصرت ہو، کبھی نہ ہو، کبھی شرائط پوری ہو رہی ہیں، کبھی نہیں پوری ہو رہی. تو یہ اہم ایک بات تھی جو میں نے عرض کرنی تھی. اب آگے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، رفیق نہ پکڑو ایسے کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارا دین ہنسی اور کھیل. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، والکفار، اور جو کافر ہیں، اولیاء یعنی ان کو جو ہے وہ رفیق نہ پکڑو. یعنی اب یہ بات قرآن مجید میں بار بار آ رہی ہے، اور یہاں کہا گیا ہے کہ ولایت کا تعلق تمہارا اہل کتاب کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ جو کفار ہیں یعنی مشرکین ہیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر یقین رکھتے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جس وقت پکارو نماز کو، اتخذوها ہزوا ولعبا، اس کو ٹھہراویں ہنسی اور کھیل. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حکم پر جب اذان دی جاتی تھی، نماز کے لیے پکارا جاتا تھا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اور کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. اور قرآن مجید بار بار یہ بات واضح کرتا ہے کہ عاقل وہ ہے جو اصل حقیقت کو پہچان لے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مخلوق ہوں، یہ کائنات بھی مخلوق ہے، مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، اس کائنات کو بھی ختم ہونا ہے، اور پھر ایک دن جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اللہ کی جناب میں جو ہے انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو ہے وہ جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. قل یا اہل الکتاب، تو کہہ اے کتاب والو، حل تنقمون منا، کیا بیر ہے تم کو ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہی کہ ہم یقین لائے اللہ پر. بڑا اچھا ترجمہ ہے انتقام کا. بیر ہے تمہیں ہم سے، کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم کو اترا، وما انزل من قبل، اور جو اترا پہلے. یعنی کیا وجہ ہے تمہاری عصبیت کا سبب کیا ہے؟ یعنی اگر تو یہ ہوتا نا کہ ہم اپنی کو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا دیتے، اور ہم یہ کہتے کہ ہم بالکل ایک الگ کھڑے ہوئے ہیں، روایت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں، موسیٰ سے، عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو سب کو اون کر رہے ہیں، اور ہم تو ان پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اور اس قرآن پر بھی اور اس رسول پر بھی ایمان لا رہے ہیں، تو سبب کیا ہے تمہارے بیر کا؟ کس وجہ سے تم جو ہے ہم سے، تم نے جو ہے انتقام کا رویہ اختیار کیا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور یہی کہ تم میں اکثر بے حکم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی اگر تم فرما بردار ہوتے نا، یعنی وہ جو تمہاری کتاب ہے، یعنی جس دین کے تم ماننے والے ہو، کہتے ہو کہ ہم موسیٰ کے دین پہ ہیں یا ہم عیسیٰ کے دین پر ہیں، اگر وہاں پر بھی تم واقعتاً فرما بردار ہوتے، مطیع ہوتے، تو تم یہ رویہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اختیار نہ کرتے. قل هل انبئکم بشر من ذلک، تو کہہ میں تم کو بتاؤں ان میں سے کس کی بری جزا ہے. مصوبتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، وہی جس کو اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں بعضے بندر کیے اور سور. یہ وہی اہل کتاب ہیں، ان کا تذکرہ بار بار آتا رہا ہے ان کے جرائم کا، اور یہاں خاص طور پر جو سبت کے معاملے میں انہوں نے جو ڈیویشن کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مسخ کیا ان کا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. وعبد الطاغوت، اور وہ جو پوجنے لگے شیطان کو، شیطان کی بندگی کرنے لگے. یعنی جو بھی شخص ما سوی اللہ کو پوجتا ہے، اصل میں وہ شیطان کو پوجتا ہے. سیدنا ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہی کہا تھا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں. حالانکہ وہ کوئی شیطان کو تو نہیں پوجتے تھے نا، کوئی ڈیول ورشپر نہیں تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے. لیکن اصل میں وہی ہے، جو بھی کسی بت کو پوجتا ہے اصلاً وہ شیطان کی بندگی کرتا ہے. اولئک شر مکان، وہی بدتر ہیں درجے میں، واضل عن سواء السبیل، اور بہت بہکے سیدھی راہ سے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم پاس آویں کہے ہم یقین لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور منکر ہی آئے تھے اور اسی طرح نکلے. اب دیکھیں یہ وہ کیٹیگری ہے جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. یہ یہودی لوگ تھے جو ایک دن کے لیے بھی کبھی حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لائے، شروع ہی سے دھوکے باز تھے، اسلام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے آئے کہ بھائی ایمان لے آؤ، بعد میں پھر جانا، تاکہ یہ لوگ بھی جو ہے بدک جائیں اور رجوع کر لیں.
تو کہا کہ یہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور نکلے بھی کفر کے ساتھ، انہوں نے گویا ایمان کا ذائقہ کبھی چکھا ہی نہیں۔ ایک گروہ اور ہے جو آیا تھا ان گڈ فیتھ، کوئی برے اس کے جو ہے آپ جذبات نہیں تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو جان و مال جو ہے وہ خطرے میں ہے اور جو ہے بار بار قربانی مانگی جا رہی ہے، تو پھر جان و مال بچاتے بچاتے پھر وہ ان کٹر منافقین کے ہتھے چڑھ گئے اور پھر ان کے ساتھ معاملات دوسرے ہو گئے۔ یہ وہ دوسرا گروہ ہے جو سورہ بقرہ کے آپ سمجھ لیجئے کہ جو دوسرے رکوع میں بیان ہوا ہے نا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تھوڑی روشنی ہوتی ہے چل لیتے ہیں، جب کوئی اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کٹر لوگ ہیں۔ اور کہا کہ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے تھے، یعنی آ کر مسلمانوں کو اپنی وفاداریوں کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، تو کہا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ وتری کثیرا منہم، اور تو دیکھے بہت ان میں، یسارعون فی الاسم والعدوان، دوڑتے ہیں گناہ پر اور زیادتی پر، واکلہم السحت، اور حرام کھانے پر، لبئس ما کانوا یعملون، کیا برے کام ہے جو کر رہے ہیں، یعنی ان کا کردار تو یہ ہے، رویہ ان کا یہ ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور ملا، یعنی ان کے جو ربانی لوگ ہیں جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، اور علماء، ان قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، کیا برے عمل ہے جو کر رہے ہیں۔ یہ اب بہت اہم مضمون ہے، آگے بھی آئے گا کہ دیکھیے جن کو ہم عوام کہتے ہیں نا، ان کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ہوا و ہوس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انسانوں کی مثال جو ہے نا وہ ایسی ہی جیسے 100 اونٹ ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھی ہوتا ہے جو سواری کے قابل ہوتا ہے۔ تو جن کو ہم عوام کالانعام کہتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو علماء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو صحیح راہ پر رکھیں، ان کو گائیڈ کریں۔ تو یہ جو کرپشن پیدا ہو جاتی ہے نا، اصل کرپشن کب پیدا ہوتی ہے؟ بہت سے ہمارے اسلاف کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ اگر دو طبقات ان میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہ خرابی پھر عوام میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی مراد یہ ہے کہ صلاح العباد والبلاد کس چیز میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکمران صحیح ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، اور علماء بالکل اپنی ٹھیک ذمہ داریاں ادا کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عمومی خیر باقی رہتی ہے اور خرابی حد سے آگے نہیں بڑھنے پاتی۔ وہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا کثر الخبث، کہ یعنی خباثت پھر بہت بڑھتی نہیں ہے، ہوتی تو ہے لیکن بہت بڑھتی نہیں ہے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا رہے۔ اور پھر وہی بات کہ جو حکمران ہیں ان کے پاس سلطہ ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، وہ طاقت سے اس کو نافذ کرتے ہیں، اور علماء اور صوفیہ جو ہے وہ واعظ تلقین کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ریاست، یا جس کو ریاست تو نیا لفظ ہے، جو مملکت ہے، حکومت ہے، اس کا نظم چلتا ہے طاقت سے، قانون سے، اور سماج اصل میں اس میں سدھار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے اخلاق سے، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتا ہے واعظ سے، نصیحت سے، رویے سے۔ تو کہا کیوں نہیں روکتے ان کو جو ہے گناہ کی بات کہنے اور حرام خوری سے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کیا برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھ گیا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے فضل کیے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا ہاتھ روک لیا ہے، یعنی پہلے ہم پر بڑے فضل کیے، ہم پر عنایتیں کیں، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور اب جب سب سے بڑی فضیلت کا وقت آیا تو اللہ نے اپنا فضل ہم سے روک لیا اور بنی اسماعیل پہ کر دیا۔ یہاں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ یہود میں بولنا رواج تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی ہم پر روزی تنگ ہوئی۔ یہ کفر کا لفظ ہے کہ اللہ کا ہاتھ کبھی بند نہیں ہے، دونوں ہاتھ کھلے ہیں، قہر کا اور مہر کا۔ بڑا اچھا انہوں نے کہا ہے کہ دو ہاتھ، ظاہری بات ہے بلا تشبیہ ہے، اللہ کے ہاتھ ان معنوں میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ قہر کا ہے، ایک ہاتھ جو ہے وہ مہر کا ہے، یعنی ایک جلال کا ہے، ایک جمال کا ہے۔ عمومی طور پر بھی کہ اللہ نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اللہ جو ہے، اور پھر جب قرآن مجید نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض حسنہ مانگتے ہیں، اس وقت بھی اس کو انہوں نے ریڈیکیول کیا، مذاق بنایا، یعنی معاذ اللہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے رزق ختم ہو گیا ہے، دینے کی بجائے لینے کی جگہ پر آ گیا ہے۔ وہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔
تو کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند گیا، اور دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے نا کہ بھئی اللہ کا ہاتھ بند گیا، اس نے ہم سے اپنا فضل جو ہے وہ ہٹا لیا۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جاویں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے ان پر اس کہنے پر، بہت بڑا بول ہے، بہت سخت بات ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بس بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، دن رات لٹاتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انس و جن سب کے سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب اپنی دلی مرادیں مانگیں، جو ان کے دل میں ہے، سب ایگزاسٹ کر لیں اپنی تمام آرزوئیں، تو کہا کہ سب کو دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کمی اس وقت سمندر میں ہوتی ہے۔ اگر تم سمندر میں ایک جو ہے وہ سوئی ڈالو اور نکالو تو ایک آدھ قطرہ جو ہے وہ اس میں لگ کے آ جائے گا سمندر سے، تو کہا بس اتنی نسبت ہے، بلکہ اتنی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے جو خزانے ہیں ان میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اس حکم سے جو تجھ کو اترا تیرے رب کی طرف سے، ان کو بڑھے گی اور شرارت اور انکار، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ماننے والے ہیں، جو خیر رکھنے والے ہیں، جو قبولیت حق کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کی ہر آیت، ہر صورت کا نزول ان کے ایمان میں ازدیاد کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ جو مریض لوگ ہیں، جن کے دل میں روگ ہے اور جن کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، ان کے لیے قرآن کا ہر حکم جو ہے ان کی طغیانی اور کفر میں ہی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر قیامت کے دن تک۔ یہ پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب ایک آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے واسطے، اطفاها اللہ، اللہ اس کو بجھاتا ہے۔ ویسعون فی الارض فسادا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ نہیں چاہتا فساد والوں کو۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم اتار دیتے ان کی برائیاں، یعنی بہت سی سرکشیاں ہوئیں ان سے مراد ہے کہ تاریخ میں ہوتی رہی ان سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے انہوں نے بھی جو ہے بہت سی شرارتیں کی، اور علماء یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سرکشی کر رہے تھے، فتویٰ فروشی کر رہے تھے، دین بیچ رہے تھے، اور بد عمل بے عمل ہو گئے تھے۔ تو کہا کہ ایک وقت اللہ نے ایک موقع دے دیا نا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور بالکل صحیح تقویٰ کی روش اختیار کریں جیسے صادق الایمان صحابہ کر رہے ہیں، تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے۔ جو کچھ ہوا تھا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، بہت کیا تم نے، بڑی سرکشیاں کی، بہت تم نے جو ہے اللہ کا غضب لے کر تم لوٹے، تم پر لعنت ہوئی، لیکن ابھی بھی وقت ہے، یہ پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں، اب اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تو تم اللہ کی رحمت کی چھتر چھاؤں میں آ جاؤ۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم رکھیں توریت اور انجیل کو اور جو اترا ان کو ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو کھاویں اپنے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، کچھ لوگ ان میں ہیں سیدھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت ان کے برے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری سیادت و قیادت چلی جائے گی، اور اگر ہم صحیح دین پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے، جو ہم نے چوپڑیاں اور دو ہمیں مل رہی ہیں تو سب ختم ہو جائیں گی۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتا۔ تو کہا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو نازل جو ہے کی اقامت کرتے، اس پر قائم رہتے اور رکھتے، اور جو اب ان کی طرف اترا ہے ان کے رب کی طرف سے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان پہ تنگی آتی، سختی آتی، اللہ تعالیٰ ان کو رزق سے نوازتا۔ تو یہی بات گویا آج ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے نا، ہم مسلمان جو ہیں وہ لگتا ہے کہ دین سے ڈرتے ہیں، ہم شریعت سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے بالکل ٹھیک دین پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہمارے لیے تو جو ہے وہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ ایک فرد سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک حلال اور طیب کمائی کی طرف آ گیا نا، تو پھر میرے لیے تو روزی روٹی تنگ ہو جائے گی،
اور ہمارے ملک اور ہماری قومیں اور معیشتیں بڑی بڑی وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کی جو ہے حکمرانی کو نافذ کر دیا، شریعت کے احکامات کو مملکت کی سطح پہ نافذ کر دیا، تو ہم پر تو سختی آ جائے گی، تنگی آ جائے گی، مر جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی لاتے ہیں، لیکن اگر لوگ ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سعادت کی اور پاکیزہ اور حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا جو تجھ کو اترا تیرے رب سے، وَإِن لَّم تَفْعَلْ، اور اگر یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ اس کو پہنچائیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ گویا جو پیام بری کا حق ہے وہ آپ ادا نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت احساس تھا، اور آپ کو جو ہے وہ بہت خیال رہتا تھا کہ میں بات ٹھیک ٹھیک پہنچا دوں، ابلاغ کر دوں۔ اور جب خطبہ حجۃ الوداع میں دین ایک طرح سے مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے گواہی لوگوں سے لی کہ الا هل بلغت، اور تمام صحابہ نے گواہی دی کہ بالکل آپ نے پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کہ آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ کچھ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا کہ آپ اپنا کام کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کو بلا کم و کاست پہنچائیں، تو ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ تو گویا اس امت کے لیے بھی صورتحال یہی ہے نا، اس امت کی عصمت بھی اسی میں ہے، عصمت بمانی حفاظت، ٹھیک ہے، خطرات سے، دشمنوں سے بچت، پریشانیوں سے، تنگیوں سے۔ وہ کس پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، جس شہادت علی الناس کے منصب پر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی فائز ہیں، ہم اس کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت کرے گا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ راہ نہیں دیتا منکر قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب، تو کہہ اے کتاب والو، لستم علی شیء، تم کچھ راہ پر نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ قائم کرو توریت اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تم کو اتارا تمہارے رب سے۔ یعنی تم اس پر اتراتے رہتے ہو کہ ہم کتاب و شریعت والے ہیں، تم یہ کہتے ہو ہمارے اندر رسول آئے پے در پے، تار ہی نہیں ٹوٹا، ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا، وحی بھی آئی، کتاب بھی آئی۔ تو کہا کہ اس پر اترانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم اس وحی پر عمل تو کر نہیں رہے، انفرادی زندگی میں بھی جو ہے ڈنڈی مار رہے ہو، اجتماعی زندگی میں بھی اس کو معطل کر رکھا ہے۔ تو کہا کہ تمہارا کوئی منہ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اس پر قائم نہ رہو، ٹھیک ہے، اور قائم نہ کرو اس کو۔ اور آج امت مسلمہ سے بھی گویا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم اس پر اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس آخری پیغام ہے، ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس کامل ترین کتاب موجود ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں، انفرادی زندگی میں کتنے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں ہم نے، اور خاص طور پہ اجتماعی زندگی میں تو بہت بڑا حصہ ہم نے اس کا معطل کر چھوڑا ہے۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے نا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا گویا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، سچا ایمان نہیں ہے، اس کا حقیقی ایمان نہیں ہے، جو قرآن کے حرام کردہ چیز کو حلال کر لے، اور ایک یہ کہ عمل میں کر لے، اور اصل میں تو کیا ہے، بے ایمانی کیا ہے کہ انسان کہے کہ بھئی میں اس کو مانتا ہی نہیں، میں اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ کو اترا تیرے رب سے، شرارت اور انکار۔ وہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت سے لوگوں میں کی شرارت میں اور انکار میں اضافہ ہوگا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، سو تو افسوس نہ کھا اس قوم منکر پر۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیسے جیسے وہی جو ہے اس کی لے تیز ہوتی جائے، وہی میں اللہ تعالیٰ دلائل مزید پختہ کرتے جائیں تو لوگ حق کی طرف مائل ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی آپ جو ہے دل گرفتہ مت ہوئیے گا، یہ لوگ سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ وہی اللہ کی سنت ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے کج ہی رہنا ہے تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، البتہ جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صابئین اور نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر اور پچھلے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غم کھاویں. یہ اسی طرح کی آیت ہے جو پہلے آئی تھی سورہ بقرہ میں، وہاں اس کی تفصیل عرض کی گئی تھی. یہاں پر بھی دیکھیے گفتگو ہو رہی ہے اہل کتاب سے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ انتساب کافی ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم پیغمبروں کی نسلوں میں ہیں اور ہم پر کتاب و شریعت اتری ہے. کہا اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے. ٹائٹل میں اور آئیڈینٹی جو تمہاری ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے لیا تھا قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب آیا ان پاس کوئی رسول جو نہ خوش آیا ان کے جی کو. یعنی ان کا معاملہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ نفس پرست ہیں، ہوا پرست ہیں. اور یعنی اپنے رسولوں کی کون سی مان لی انہوں نے؟ یعنی جو ان کا رسول انہی میں سے آیا تھا، کوئی ایسی بات اگر وہ لے کر آیا جو ان کی من چاہی نہیں تھی، ان کی خواہشات، ان کے ڈیزائر سے ٹکرانے والی تھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ فریقاً کذبوا، کتوں کو جھٹلایا. وہ فریقاً یقتلون، اور کتوں کا خون کرنے لگے. یعنی اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا؟ جھٹلا دیا. اور کئیوں کے معاملے میں سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ ان کو قتل ہی کر دیا. یہ ہوتا ہے نا جب کوئی قوم کرپٹ ہو جائے، جب اس کا مزاج خراب ہو جائے، تو جو آدمی کھڑا ہو کر اصلاح کی بات کرتا ہے، جو ان کی خرابیاں ان پر واضح کرتا ہے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. جو سیدنا نوح کا ہم پڑھیں گے سورہ نوح میں کہ جب دعوت دی تو کیا کہا انہوں نے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، یعنی اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈال دیں، اپنے منہ کے آگے جو ہے وہ ایک جو ہے چادر لٹکا لی. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تو یہ استکبار کرتے ہیں. وہ ان کے اندر گلٹ پیدا ہوتا ہے، ان کا وہ جو ہم کہتے ہیں نا ضمیر کچوکے لگاتا ہے جب خارج سے حق بات آتی ہے، تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اور پھر اتنا تنگ پڑتے ہیں پیغمبروں سے کہ قتل ہی کر دیتے ہیں. کہا یہ تمہارے کرتوت ہیں. آج تم بڑے پاک باز بن رہے ہو اور بڑے ایسے بن رہے ہو کہ جناب ہم تو ماننے کو تیار ہیں، بس یہ نشانیاں دکھا دی جائیں، آسمان سے آگ آ جائے اور ہمیں ایک کتاب نظر آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں اور مان لیں. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی. فَعَمُوا، سو اندھے ہو گئے. وَصَمُّوا، اور بہرے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ متوجہ ہوا ان پر. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر اندھے اور بہرے ہوئے ان میں بہت. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے، مریم کا بیٹا. وقال المسیح، اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا. انہ من یشرک باللہ، یعنی انہوں نے کیا کہا؟ نصارہ نے جو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو مسیح ناصری کی طرف، سیدنا مسیح کی طرف، انہوں نے تو یہ تہمت لگا دی کہ بنیادی طور پر اللہ وہی مسیح ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے. حالانکہ جس کی طرف یہ باتیں منسوب کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زبان کا معاملہ ہو، یعنی میرا اور تمہارا آسمانی باپ. تو اگر آپ سوچ لیں کہ بھئی رب کا جو ہے لفظ وہ اب کے قریب تھا وہاں پہ، تو وہ تو انہوں نے سب کا کہا تھا نا، ان کی اپنی خصوصیت تو کوئی نہیں تھی نا. ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور پھر انہ من یشرک باللہ، مقرر جس نے شریک کیا اللہ کا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو شرک کرے گا بہرحال وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب چاہے اس نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہوں، دان پن کے، خیر کے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دے دلا کے جو ہے فارغ کر دیں گے. لیکن آخرت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایجابی طور پہ جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، چاہے ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو. اور سلبی طور پر کیا ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. شرک اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جو ہے وہ جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، کوئی نہیں گناہ گاروں کی مدد کرنے والا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اب ایک اور ان کا جو ہے آپ سمجھ لیں ڈینومینیشن تھا، یا ایک اور ان کی تعبیر تھی سیدنا مسیح کے بارے میں. بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک میں تین میں ایک. وما من الہ الا الہ واحد، اور بندگی کسی کو نہیں مگر ایک معبود. کہ ان کی جو تثلیث ہے جو زیادہ معروف ہے وہ کیا ہے کہ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ دا ہول اسپرٹ.
اور ایک تثلیث میں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ جو ہے دا ہولی جو ہے وہ مریم، ان سیدہ مریم شریک ہے، لیکن وہ کم لوگ ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ تثلیث یہ ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور بندگی کسی کو نہیں مگر ایک معبود کو، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ چھوڑیں گے، اما یقولون، جو بات کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، البتہ جو ان میں منکر ہیں پاویں گے دکھ کی مار۔ ڈرنا چاہیے، دنیا میں بھی دکھ کی مار سہیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی شدید ترین جو ہے عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ پاس اور گناہ بخشواتے؟ رویہ تو یہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا، پہلے سرکشی ہوتی رہی، کوتاہی ہوتی رہی، اب بہرحال رجوع کر لو اور گناہ بخشوا لو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور کچھ نہیں مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے اس سے پہلے بہت رسول۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں ولی ہے۔ بڑا اچھا ترجمہ صدیقہ کا، کیا؟ ولی، صدیقہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے نبوت کے بعد جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ صدیقیت کا، اور یعنی آپ ویسے دیکھ لیں تو ولایت کا جو رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ رسول ہیں اور پھر ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ جب ان کا تولد ہوا ہے ایک ماں کی رحم سے، پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے ظاہری بات ہے پیدائش میں ایک خرق عادت یہ ہوا کہ جو باپ کا حصہ ہوتا ہے وہ اللہ نے اپنے کلمے کے ذریعے پورا کر دیا۔ اور پھر یہاں پر گویا جو یہود تہمت لگاتے تھے معاذ اللہ سیدہ مریم پر کہ معاذ اللہ جو ہے وہ سب کوئی غلط کام کیا ہے، اور جو اولاد ہے اللیجیٹیمیٹ ہے معاذ اللہ، اس کی بھی نفی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھاتے تھے کھانا، انسان تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو بشری تقاضے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، اللہ تو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ ہم کیسے بتاتے ہیں ان کو نشانیاں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ کہاں الٹے جاتے ہیں، کتنی وضاحت سے ہم نے حقیقت واضح کر دی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ الٹے ہوتے جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، تو کہ تم ایسی چیز پوچھتے ہو اللہ چھوڑ کر، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو مالک نہیں تمہارے برے کی اور نہ بھلے کی۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی ہے سنتا جانتا۔ دیکھیں انسان کے اندر جو سب سے بڑی جو اس کے نفس میں آپ سمجھ لیجئے سب سے بڑا ملکہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جلب منفعت کا، کہ مجھے فائدہ ملے، اور دفع مضرت کا، اور تکلیف مجھ سے دور ہو۔ تو کہا کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو پوچھتے ہو، کبھی غور تو کرو، وہ تمہارے کسی نفع اور ضرر کا اختیار رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی نا، تو پھر کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی ہے سنتا جانتا۔ قل یا اہل الکتاب، تو کہ اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں، غیر الحق، نا حق، ولا تتبعوا، اور مت چلو، اہواء قوم قد ضلوا من قبل، خیال پر ایک لوگوں کے جو بہک گئے ہیں آگے، واضلوا کثیرا، اور بہکا گئے بہتوں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور بھولے سیدھی راہ سے۔ اب یہاں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو، اور خاص طور پر یہ جو غلو کا معاملہ تھا یہ دونوں نے کیا تھا، یہود نے کیا تھا غلو، یعنی شریعت کے احکامات کے اندر بہت سختیاں کر لیں، بہت مین میخ نکال لیں، اور روح اس کی فوت کر دی۔ اور یعنی انہوں نے، یہود نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے امر کے معاملے میں غلو کیا، اور نصارہ نے کیا کیا کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے معاملے میں غلو کیا، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کھائی منکروں نے بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ یعنی یہ جو بہت پاک اور پاکیزہ بن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ اچھا ہی ہوا ہے اور ہمیں تو ہمیشہ لاڈ ہی ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں، کہا بھول گئے ہو کہ کس طرح جو ہے بنی اسرائیل پر جب انہوں نے سرکشی کی تو سیدنا داؤد کی زبان سے، سیدنا مسیح کی زبان سے، اور اگر آپ بائبل پڑھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ تو اور نبیوں کی زبانوں سے انہوں نے لعنت کی ہے، ان پر ان کی مذمت کی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سے کہ گناہ گار تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ان پر رہتی تھی جب تک وہ حکم برداری کرتے تھے اور حدوں کے اندر رہتے تھے، اور جب وہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تو اللہ کی لعنت ان پر ہوتی۔
اور اب یہ خاص طرح کی سرکشی کی کیا انہوں نے، کیا بڑی سرکشی تھی ان کی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو کر رہے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے، پیچھے ہی میں نے عرض کیا ہے نا، یہ سیفٹی ویلو ہے جو لگا ہوا ہوتا ہے سماج کے اندر، کہ خاص طور پہ بڑے لوگ، سربت آبودہ لوگ، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں۔ اس طرح ہم سورہ عصر میں پڑھیں گے نا، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو باہم دیگر حق کی نصیحت کرتے رہیں۔ تو کہا کہ یہ ایک جو منکر ہوتا تھا اس سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کیا برا کام ہے جو کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ خرابی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں امت مسلمہ پہ بھی لگتا ہے ہمیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے، حد سے بڑھنا ہے، اور خاص طور پر یہ جو کام تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، حکمرانوں کے اندر کے حوالے سے بھی بہت کمی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ دیکھیے نا، قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکن دیں، اقتدار دیں، کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ کہیں ذکر ہے حکمرانوں کی جو آپ سمجھ لیجئے ذمہ داریوں میں کہ وہ موٹر ویز بنائیں گے، یا وہ ملازمتیں فراہم کریں گے، یا وہ اسکائی اسکیپرز بنائیں گے، یا وہ بڑے بڑے ڈیم بنائیں گے، یا وہ لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور بدقسمتی کیا ہے کہ جو اصل ذمہ داری تھی حکمرانوں کی وہی نہیں کر رہے، اور باقی لوگ بھی جو توجہ دلاتے ہیں ان کو اسی پہ دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سیکولر جماعتیں بلکہ مذہبی جماعتیں، ان کے ایشوز بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہی والے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کبھی یہ توجہ نہیں دلاتے کہ بھائی آپ کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور عوام کی سطح پر بھی اللہ ماشاء اللہ اس معاملے میں کوتاہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو دیکھے ان میں بہت لوگ رفیق ہوتے ہیں کافروں کے۔ وہی بات، بار بار یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ اللہ سے تعلق کا مطلب ہے اللہ والوں سے تعلق، اور اللہ کے دشمنوں سے اعلان برات اور دشمنی۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا تو پھر آپ اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ یعنی اللہ سے بڑی محبت کے اظہار ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے پینگے ہیں آپ کی، تو یہ تو بہت گویا تضاد ہے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بری تیاری بھیجی ہے اپنے واسطے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ وہ عذاب میں ہیں۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اس پر اترا، متخذوہم اولیاء، تو ان کو رفیق نہ ٹھہراتے۔ وہی بات، کفار، اہل کتاب، مشرکین، منافقین کے ساتھ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں نقص ہے۔ اگر ایمان ہوتا اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو اللہ نے اس پر اتارا ہے، تو یہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، پر ان میں بہت لوگ بے حکم ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، تو پاوے گا سب لوگوں میں زیادہ دشمنی مسلمانوں سے یہود کو، والذین اشرکوا، اور شریک والوں کو۔ یعنی مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے بڑے کون ہیں؟ مشرکین اور یہود۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تو پاوے گا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ یعنی یہ بات شاید اس وقت بھی ٹھیک تھی، آج بھی ٹھیک ہے، یہ الگ بحث ہے کہ اب نصارہ جو کہلاتے ہیں وہ ان کی ایک بڑی تعداد وہ تو خیر بالکل ملحد ہو گئی ہے، اور ایک اور بڑی تعداد وہ ہے جو گویا زائنسٹ ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ جو رائٹ ونگ ایونجلسٹ ہیں وہ بالکل جو صہیونی ہیں ان کے بالکل نیچے لگ گئے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن کہا کہ ویسے فرق ہے، اور آج بھی اس کے مظاہر دیکھے جا سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے مودت میں سب سے قریب جو ہیں وہ نصارہ ہیں، اور جو سب سے زیادہ شدید ہیں دشمنی میں وہ یہود اور جو ہیں وہ مشرکین ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس واسطے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اصولی طور پر یعنی جو عیسائی لوگ ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ والے موجود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ایروگنٹ نہیں ہیں، وہ ہمبل لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنیں جو اترا رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو دیکھے ان کی آنکھیں ابلتی ہیں آنسوؤں سے۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے، اعینہم تفیض من الدم، آنکھیں ابلتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس پر جو پہچانی بات حق، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے رب، آمنا،
ہم نے یقین کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ. یہاں شاہدین کا ترجمہ کیا ہے؟ گواہوں میں، یعنی ماننے والوں میں. اب یہاں پر ایک تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں جو نجران کا وفد آیا تھا، عیسائی جو تھے، اس میں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن زیادہ جو روایتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اس سے مراد جو ہے جب نجاشی کے دربار میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں تو وہاں پر جو ہے نجاشی آپ دیدہ ہو گیا، اور بھی اس کے قریب کے کئی لوگ جو ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو عرفان حق ہے نا، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لاویں اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اور جو پہنچا ہم پاس حق. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم کو توقع ہے کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے. یعنی اب نیک بختی کیا ہے؟ اب صالحیت کیا ہے؟ اب صالحیت ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا. اب صالح ہونے کا مطلب ہے قرآن پر عمل کرنا. اب ہمیں پرانا ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ گویا اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے، وہ ختم ہو گیا معاملہ. اب جو ہے ایمان اور عمل صالح وہی معتبر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوگا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر ان کو بدلہ دیا ان کے رب نے اس کہنے پر. جناتن، باغ، تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے ان کے بہتی نہریں، خالدین فیہا، رہا کریں ان میں. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا. نیکی والوں کا یہ بدلہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے تئیں اپنے آپ کو اللہ والے سمجھ رہے ہیں، اللہ کے بیٹے اور چہیتے سمجھ رہے ہیں، اور حق کے آگے اکڑ رہے ہیں، یہ محسن نہیں ہے، یہ صالح نہیں ہے، یہ شاہد نہیں ہے. اب شاہد بھی وہی ہیں جو پیغمبر پر ایمان لائیں، صالح بھی وہی ہیں جو قرآن پر ایمان لائیں، اور محسن بھی وہی ہیں جو قرآن اور جس کو اب ہم سنت کہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں دوزخ کے لوگ. اب یہاں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں.